بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ جائے، اور برائے مہربانی کومنٹ ضرور کریں لیکن ذرا ڈیسنسی کے ساتھ کریں۔ اچھا، اب خبر جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا جو ہے کارواں وہ رواں دواں اپنی منزل کی طرف، ظاہر ہے انہوں نے فیض آباد کی طرف جانا ہے، راولپنڈی اسلام آباد کی طرف انہوں نے جانا ہے، تو وہ وہاں پر رواں دواں راستے میں پنجاب حکومت کے جو شیر جوان ہے وہ گدڑ ہوئے پے نے۔ اچھا بہرحال وہ کیا ہے، اور شیر رشید صاحب کو واپس بلا لیا، جہاں بھائی نے سوچا سی نا تو بہ کے میں سگور پیواں گا دبئی دے اسٹیڈیم میں، وہ بھائی صاحب کو واپس بلا لیا گیا، اور وہ واپس آ کے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں شہباز گل نال جو ہو رہی ہے نا، اللہ اللہ اللہ، توبہ توبہ۔ شہباز گل صاحب جو ہیں ہر جگہ پہ اپنی ناک گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحافیوں کا معاملہ ہو تو صحافیوں کے خلاف بول پڑتے ہیں، اپوزیشن کا معاملہ تو ظاہر ہے بولنے ہیں اپوزیشن کے خلاف، لیکن وہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو مامے خاں بڑھ دیں، ٹھیک ہے وہ۔ لیکن یہ لفظ میں نے ایویں استعمال نہیں کیا مامے خاں والا۔ ایمان زینب مزاری صاحبہ ہیں، شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں۔ ایک دو روز قبل شیری مزاری صاحبہ نے اپنی بیٹی کو آن لائن ہی ڈانٹ دیا تھا، جھاڑ پلا دی تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب انہوں نے ذرا کو حوصلہ جا پیا، اور پھر وہ جب حوصلہ جا پیا انہوں دا تو وہ جناب مارکیٹ میں آ گئے، اور انہوں نے آ کے ایمان زینب مزاری صاحبہ کا کوئی ٹویٹ تھا، اس کے اوپر کوٹ کر کے انہوں نے لکھا کہ آپ ہیں تو ہماری بھانجی، لیکن آپ کا منجن بکتا ہے اپنی والدہ کے ارد گرد موجود لوگوں کو برا بھلا کہنے سے۔ آپ سے رشتہ ایسا ہے کہ آپ کو کیا جواب دیا جائے، بیٹا دبا کے رکھے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک طریقے سے ان کو یعنی ایک مذمت سی کی ان کے، یا ان کو ایک ڈانٹا سا اپنی طرف سے نا، یہ ایک طنز سا کیا۔ لیکن اگوں ایمان مزاری سی بھاجی، وہ پھر جڑا جواب آیا انہوں نے کہا چپ کر ماما، تو میرا ماما نہ بن اڈا، چپ کر کے بیٹھ۔ میں نے ترجمہ کیا اس کو پنجابی میں لاہوری انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے، اصل بات جو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میری والدہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کا انتخاب ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ کی بھانجی ہوں۔ اگر میری بات کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو ضرور دیجئے، اپنے ٹرولز کی طرح ماما ماما والا منجن مت بھیجیں۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اتنا پلٹ کے جواب دیا، ڈانٹ پلا دی، یا ان کا تمیز نہ اپنے حساب کتاب چرا ہے، میں تیری بھانجی بھونجی کو نہیں ایڈا، تو ماما بننے کی کوشش نہ کر۔ یہ ایک سٹائل ہے پنجابی میں نا، یہ ایک سٹائل ہے، لاہوری سٹائل ہے، وہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں جس وقت کوئی بندہ آ کے کوئی دو لوگوں کے درمیان، بچوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تو ایک کو ایویں کہتے ہیں چل یار تو جان دے، تو وہ بچہ اگر بدتمیز ہو تو وہ اس طرح کا جواب دیتا ہے۔ بل یہاں پر ایمان زینب مزاری صاحبہ نے ٹکا کے جڑی نے بستی فرماتی ہے، اور یہ بستی شہباز گل صاحب کی صرف یہ نہیں کر رہی، اس کے علاوہ پاکستان کے تمام پریس کلبز جو ہیں، بڑے پریس کلبز لاہور، کوئٹہ، کراچی، پشاور، اسلام آباد، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو اس بھائی نے اعتراف جرم کیا نا کہ جناب عاصمہ شیرازی صاحبہ کی کال ریکارڈ کی گئی ہیں، اور ٹیلی فون کال 53 بار ایک دن میں انہوں نے بات کی ہے اپنا مریم نواز شریف صاحبہ سے۔ ایکچولی وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ عاصمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں لفافہ صحافی ہیں، اور وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ اتنے زیادہ رابطے میں رہتی ہیں کہ جناب وہ 53 واری کی دیہڑی چ گل کر دے۔ بندہ پوچھے انی واری تے بندہ، میرا خیال ہے مطلب کیا میں کہوں، کسی کے ساتھ بھی اتنی دفعہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو عاصمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں، صحافی کا ساری طرف رابطہ ہوتا ہے، سیاستدانوں سے بھی ہوتا ہے، کہ پولیس والوں سے بھی ہوتا ہے، مطلب جو شہر کے اندر جو کہتے ہیں جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے خبر نکالنے کے لیے، صحافی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وہ کسی کے ساتھ بھی رابطے میں رہ سکتا ہے۔ یہ کوئی میرا مطلب ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب تسی حکم مچا آ گئے تو صحافی سے تاڑے تو خبر لبن گے، صحافی کا مسئلہ خبر ہے، اس کو جہاں سے ملنی اس نے وہاں پہ جانا ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے اعتراف جرم کیا کہ ہم کال ریکارڈز کرتے ہیں، اور یہ کال ریکارڈ کرنا جو ہے باقاعدہ طور پہ جرم ہے، اور اس کو سپریم کورٹ اس حوالے سے جرم قرار دے چکی ہے باقاعدہ طور پہ۔ لہٰذا پی ایف یو جے جو ہے یعنی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب اس کی انکوائری کی جائے، یہ اعتراف جرم کر لیا انہوں نے۔ اچھا، یہ معاملہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، اور ٹی ایل پی جو ہے وہ لاہور میں 2-3 روز تک کافی میس رہا ہے۔ میس سے میرا مطلب ہے کہ کافی ایک کشیدگی کی فضا بھی تھی، اور پھر یہاں پر شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔
ٹی ایل پی والے 10 لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 10 لوگ شہید ہوئے، جبکہ جو ڈیڈ باڈیز آزاد ذرائع سے پتہ چلا منصورہ ہاسپٹل میں انہوں نے جمع کروائی ہیں وہ 6 کے قریب ہیں۔ اچھا، زخمی بے تحاشا ہوئے ہیں، اور لاہور ہی کے اندر جو ہے 2 پولیس والے بھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ادھر بھی مسلمان تو ادھر بھی مسلمان، شہید کیڑا بھائی جان؟ یہ اللہ نے طے کرنا ہے شہید کون ہے۔ بل مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ جناب جو بھی لوگ، یعنی اگر ٹوٹل ملایا جائے تو 8 لوگ جو ہیں اس دنیا سے گئے ہیں، تو انہاں دے گھر دے بیچارے جڑے نے انہاں دا کی بنے گا، ان کی ماؤں کا کیا بنے گا، وہ کس طرح سے ان کی راتیں گزریں گی؟ جو اگر کسی کے بچے تھے تو وہ یتیم ہو گئے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک خام خواہ کا راہ جاتے ہوئے ایک جو مسئلہ بنا ہے، اس میں سراسر نااہلی ہے عمران حکومت کی، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے، صرف نااہلی ہے۔ اور وہ کارواں جو ہے وہ چل پڑا ہے، لاہور سے نکلا ہے۔ لاہور سے کوئی 20 کلومیٹر دور جا کے، یعنی یہ راوی پل سے 20 کلومیٹر آگے جا کے نا، تو ایک جگہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں رانا ٹاؤن۔ رانا ٹاؤن میں یہ جو ہے نا اپنا جا رہے تھے قافلہ، اور بہت بڑی تعداد ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ بہت بڑی تعداد ہے، سچی مچی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، پیدل ہی جائے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، پیدل ہی چلی جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر جناب سی سی پی او لاہور صاحب ایک جگہ کے اوپر پھنس گئے، ان کے اندرگے میں آ گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ اب ڈی پی او شیخوپورہ بھی ان کے ساتھ تھے، یعنی پولیس ہائی آفیشلز جو ہیں وہ مظاہرین کے گھیرے چ پہ گئے، لیکن ان کی قسمت اچھی کہ ان کو ریسکیو کر دیا رینجرز نے، جا کر وہاں سے رینجرز نے جا کے ان کو ان کے نرگے سے نکالا اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں جمال پائپ انڈسٹری، وہ فیکٹری ہے کوئی، وہاں پر 40 کے قریب پولیس والے، جس میں 2-3 ایس ایچ اوز تھے اور 1-2 سب انسپیکٹرز تھے، باقی پولیس اہلکار تھے، وہ سارے کے سارے ان مظاہرین دے ہتھے چڑھ گئے، بہت مارا انہوں نے۔ جو مجھے رپورٹس ہیں اس کے مطابق بہت مارا، 40 کے قریب زخمی ہوئے ہیں ان میں۔ اور جو پولیس کی موبائلز کا وہاں پر حال کیا گیا ہے، وہ فوٹیج آپ کے سامنے چل رہی ہے، وہ ذرا دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے، اگر گڈیاں دا حال کیتا ہے تو بندیاں دا کی کیتا ہونا ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اور ظاہر ہے ان کا اپنا ایک جنون ہے، وہ آپ اس جنون سے اتفاق کریں، آپ اس جنون سے اختلاف کریں، مطلب وہ جنون ظاہر ہے کسی عقلی حد کے اوپر تو نہیں ہوتا، تو وہ ان کا جنون ہے، وہ اپنے اس میں اپنی طرف سے جہاد کر رہے ہیں بھائی جان، ٹھیک ہے، اور آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اسے اتفاق کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نکلے ہوئے ہیں۔ ایسے موب کو روکنے کے لیے جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے کہ سینسیبل لوگ ہوں اور ان سے بات چیت کی جائے۔ میں شروع دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پچھلی دفعہ بھی جب یہ مظاہرہ شروع ہوئے تھے تب بھی میں نے کہا تھا کہ بات چیت کریں، لیکن بات چیت کی طرف یہ نہیں آئے۔ اچھا، یہ جو 40 پولیس والے نکلے ہیں یہاں سے، ان کو نکالا ایک مولانا فیضی صاحب تھے جو وہاں سے جا رہے تھے، پھر حکام نے مولانا فیضی صاحب کا ترلا پایا کہ بھائی ساڈے بندے چھڑا دیو، پھر وہ مولانا فیضی صاحب گئے وہاں پر جا کے وہ جو بچے ہیں ظاہر مدارس کے بچے ہیں، ان کو جا کے پھر کہا کہ جناب حضرت صاحب نے یہ فرمایا تھا تو آپ ان کو چھوڑ دے، تو مولانا فیضی صاحب نے وہ 40 پولیس اہلکار بازیاب کروائے۔ میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب پولیس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو روک سکے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے یا تو اب رینجرز بلائیں، ٹھیک ہے، تاؤ رک جان گے، ظاہر وردی کا ایک احترام ہے، خاص طور پہ فوج کی وردی کا ایک احترام ہے ہمارے لوگوں کے اندر، تو وہ شاید وہ اس سے رک جائیں، نہیں تو پھر پائن مذاکرات کرو، اور مذاکرات کریں سالڈ طریقے سے، ایویں گولی نہ کراؤ انہوں نے، ورنہ وہ پھر دوبارہ جذباتی ہو کے زیادہ غصے کے ساتھ باہر آئیں گے۔ جیسے پہلے انہوں نے گولی کروائی تھی تو وہ گولی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ہوں بم بن کے نکلے پہ، مطلب میں اصطلاحاً بات کر رہا ہوں، سچی مچیری بم پڑے پہ، یہ خود کا شملہ ور لوگ والے نہیں ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حکومت کی نااہلی ہے، اگر حکومت ان سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی، حکومت ان کے ساتھ بات چیت کرتی تو چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں۔ مثال کے طور پہ کل پرائم منسٹر صاحب لاہور میں تھے، یہاں پہ بیٹھے، وہ جناب ایک پاس انہوں نے بھایا وہ کی نا عثمان بزار جنہوں وزیر اللہ کہتے ہیں آج کل، ایک سائڈ پہ بڑھایا گورنر پنجاب، اور وہ ایسے لگ رہا ہے جو فوٹیج آئی کہ دونوں ایک دوسرے کی شکایتیں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات چیت سنتے رہیں بیٹھ کے۔ یار آپ ان سے کہیں یار بلاؤ، جو بھی بندے ہیں ان کے متعلقہ ان کو بلائیں، پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات، ان سے کہیں یار آپ کا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، وچلی کو راہ کڈو، اللہ خیری صلاح۔ پرائم منسٹر
بہت لیول ہوتا ہے, مطلب ایک اچھا خاصا بڑا لیول ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں نا, یہ کوئی مطلب کوئی سازشی لوگ نہیں ہیں, یعنی یہ سازشی سے مراد ہے یہ کوئی بہت زیادہ ذہین لوگ نہیں ہیں, یعنی یہ کوئی سیاستدان نہیں ہیں یہ جو نکلے ہیں, یہ بیچارے اپنے ایک جنون میں نکلے ہیں, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا. تو یہ ہیں گلی محلے دے مولوی ہوندے نا جڑے مطلب کیا کہتے ہیں ختم پڑھان والے, یہ اس طرح کے عالم دین ہیں. تو ان کو بلا کے بٹھا کے اگر پرائم منسٹر کے لیول پہ ان سے ملاقات ہو جائے تو مطلب انہوں نے بیچارے نے ادھے تو ویسے ہی انہوں کا رہ جانا سی نا کام کہ جناب پرائم منسٹر کے سامنے ہم بیٹھ رہے ہیں, آدھا تو ان کا کام پہلے ہی ہو جانا تھا. باقی کا جو کام ہے نا وہ پرائم منسٹر اپنی گفتگو سے کر لیتے. اتنے بڑے لیڈر جو بنتے ہیں تو لیڈر کا کام صرف نعرے مارنا تو نہیں ہوتا, لیڈر کام کرتا, لیکن لیڈر سے کام نہیں ہوا, وہ نہیں بیٹھے. انہوں نے شیخ رشید صاحب جڑے بڑے کر کے سوچ کے گئے سر نا کہ میں جناب انج کر کے پھر سگار پیواں گا بیٹھ کے, کالی اینک لائی ہوئی, سگار میرے ہاتھ چ ہوئے گا, کدی میں کافی پیواں گا, کدی چاہ پیواں گا, ہیں جی سٹیم باتھ لواں گے ہوٹل دے کمرے دے چیئے. وہ سارا انہوں کا پلان. جو دبئی جاتے ہیں نا لوگ, ان کی ذہنیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ دبئی چلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا سکون ڈاڑھ کام ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ. تو وہ اس قسم کی خواہشوں کے ساتھ بیچارے گئے ہوئے تھے وہاں پر, لیکن ان کو جناب کال آ گئی کہ جناب واپس آؤ, پلٹو تھے واپس. وہ اب آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی جب تک میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تقریباً کوئی 7 بجے کا ٹائم ہے, نہیں سوری 6:30 بجے کا ٹائم ہے, میں کڑی دیکھی بھائی اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے. 6:30 بجے کا ٹائم ہے اور 6:30 بجے تک ابھی تک تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. کمیٹی بنائی ہے جناب شیخ رشید صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب, نور الحق قادری صاحب, یہ 3 افراد ہیں. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے لوگ آئیں اور آ کے مذاکرات کریں, لیکن انہوں نے کرتا انکار. ان کا جو بھی کرے گا سعد رضوی کرے گا. اب یہ طے کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ سعد رضوی کے پاس کوٹ لکھپت جیل جائیں, کوٹ لکھپت جیل نہ جائیں. اگر جائیں تو بڑی بستیلی گل ہے یار, ایک بندہ ہم نے نظر بند کیا ہوا ہے, اتنے مقدمات ہیں اس کے اوپر, حالانکہ انہوں نے گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی اس میں, وہ بھی میں تفصیل آپ کو سامنے رکھتا ہوں. تو اگر وہاں پہ جائیں گے تو بڑی بستی والی گل ہے یار, اب کیا کرے, اس سوچ میں پڑے ہوئے. لیکن فی الحال انہوں نے یہی طے کیا کہ پائن اتنے جانا ہی پینا ہے اور گفتگو کرنی پڑنی ہے. اور وہاں سے فون جائے گا سعد رضوی کا کہ جناب آپ واپس آ جائیں تو بندے پلٹن گے, ورنہ انہوں نے روک کوئی نہیں سکتا, یہ جائیں وہاں پہ. یہ حالات ہوئے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے اس سارے سین میں جو چل رہی ہے, وہ جو کیا کہنا چاہیے, جن کو کہا جاتا ہے نا کہ ہر کام کر گزرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پاکستان کے اندر حرف اہر ہیں جو, تو جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے, ان کا میں نے پتہ کیا ہے تو وہ بالکل ارریلیونٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے غصے اس حکومت کے اوپر نوٹیفیکیشن حیاتی کرنی ہویا, اور جس طرح سے ڈیلے کیا گیا, اب تو میرا خیال ہے نوٹیفیکیشن ہو بھی جائے تو چیزیں اب اتنی ریورس نہیں ہو سکیں گی. خیر یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے, میں ذرا TLP پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب سعد رضوی صاحب کا ایشو یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب فی الحال تو ہیں نظر بند. یہ نظر بندی ان کے پچھلے وہ 6-7 ماہ سے نظر بند ہے مسلسل, ہر باری نظر بند کر چھڑ دیں انہوں نے. اچھا بھائی تسی انہوں نظر بند کر رہے ہو, اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر 24 مقدمات ہیں, جن میں پولیس والوں کے قتل کا مقدمہ بھی کہ ان کی ایما پر کیا گیا. اچھا دہشت گردی کی دفعات بھی اس میں لگی ہیں. تو بھائی جی تمہیں ایڈا شوق ہے تو اس کے وہ پاؤ, انہیں گرفتاری پاؤ دی, تاکہ وہ ضمانت کرائے, وہ سزا ہو, کچھ تو ہو نا. نظر بندی کیا ہوتی ہے, نظر بند کر چھڑو, نظر بند کر چھڑو. یہ وہ چیز ہے جس نے چڑچڑاپن پیدا کیا ان کے کارکنوں کے اندر. ان کو غصہ آیا کہ یار یہ آپ کر کیا رہے ہیں, ایک کوئی ایسا جو ہے نا آپ ہمیں ریلیف نہیں کہیں سے لینے دے رہے. لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف پنجاب حکومت چلے گی سپریم کورٹ نے آگے ریمانڈ کر دیا, ابھی بینچ نہیں بنا ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ نظر بندی کا معاملہ ہے. یہ 24 مقدمے پائے کا نہیں کیتے چٹنے جے, مطلب وہ جو مرے وہ انسان نہیں ہیں, ان کے بچے نہیں ہیں, ان کو زخمی ہوئے ہیں لوگ اتنے سینکڑوں اس دفعہ, تو انہوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یہاں تو اس میں گرفتاریاں کریں, ابھی تک کوئی گرفتاری اس میں نہیں کی, اور نہ ہی سعد رضوی کو اس میں نامینیٹ ہونے کے باوجود اس کی گرفتاری ان مقدمات میں نہیں ڈالی گئی. اب جو میری ایک جو سول سیکیورٹی کام ہوتے ہیں, یعنی جو سویلین سائٹ پہ جو سیکیورٹی کو دیکھ بھال کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو, ان میں سے ایک بڑے اعلیٰ افسر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب حکومت کی نااہلی کا عالم یہ ہے کہ اگر اب جو انہوں نے حالات پیدا کر دی ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اب سعد رضوی نے چھڈے بغیر گل نہیں بڑھنی ہے. تو
اب یہ اس کو چھوڑیں گے تو وہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ رکیں گے، ورنہ وہ رکنے کے نہیں ہیں۔ اس حد تک معاملہ انہوں نے بگاڑ لیا ہے۔ ہم ایک مدت سے ان کو بار بار ریکمنڈیشنز بھیج رہے ہیں کہ سر یہ ایشو کو اس طرح ٹیکل کر لیں، اس ایشو کو اس طرح ٹیکل کر لیں، لیکن یہ ہر دفعہ رپورٹ جاتی ہے انہوں چونکہ سائڈ تے رکھ چھڑ دے، پڑھنا بھی گوارہ نہیں کرتے متعلقہ منسٹرز۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس سے پاکستان کا بڑا شدید نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا امیج بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ اسی یار سارے گلا کرنا ہے کہ انڈیا دیکھو کی حال کیتا ہے مودی نے، کسان بھی بیٹھے، سکھ بھی بیٹھے، مسلمانوں نے مارے، ایتے کی کریے بھائی، ایتے کی کریے؟ مسلمانوں نے مار رہے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کے اندر۔ مظاہرہ کرنا ہر ایک کا حق ہے، تو مظاہرہ کرنے پرامن مظاہرہ ہونا چاہیے نا۔ پرامن مظاہرے کا مطلب ہوتا ہے ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو، باعد اللہ یہی بات ہوتی ہے۔ بٹ اینی ویز اب یہ حالات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، شدید قسم کے خراب ہوئے ہوئے ہیں، اور ان حالات میں حکومت وقت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب سعودی عرب کے مطلب دورے پہ گئے ہوئے ہیں، بڑے کوئی ان کا خیال ہے اہم کام ہے۔ طاہر اشرفی صاحب نے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 10-12 ارب ڈالر کھڑک کر کے تیرے محمد بن سلمان جڑا تیری جیب بھی پا دے گا، اس چکر پہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں شیخ رشید صاحب کی سربراہی میں، وہ سوچی پئے نے، کدی ادھر منہ کر کے سگار پیندا ہے شیخ رشید، کدی ادھر منہ کر کے پیندا ہے، یا وہ باتیں کرتے ہیں اور ابھی تک ان کے معاملات طے نہیں ہوئے کہ انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، تو کب جائے کرنے ہیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر، یا وہ انتظار کریں گے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ قافلہ اپنی تھان تے رواں دواں ہے۔ اور پاکستان جو ہے نا اس وقت جی ٹی روڈ پورے کا پورا پیرالائز ہوا ہوا ہے، مطلب برے حالات تے بونکے دیڑے سے گئے نے، مگر حکومت ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو کے سکون ڈاٹ کام کر رہی ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اس وقت موجودہ حالات کیا جا رہے ہیں۔ یہی ساری صورتحال تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا، کومنٹ کیجیے گا لیکن ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔